बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारा असगर हर घर के अंदर मौज़ूए गुफ्तगू बनी हुई है। इसलिए नहीं कि वो एक अदाकार थी और वो मर गई और उसकी लाश 9 माह तक एक जगह पे पड़ी रही और उसके बाप ने उसको उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। इस समेत इतनी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके कत्ल को कह लें, इसकी मौत को कह लें, उसमें गुत्थियों को उलझा रही हैं। एक तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है और हर शख्स ये जानना चाहता है कि उसके वालिद, उसकी लाश की पोजीशन, उस वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस, उसके भाई की प्रेस टॉक और तफ्तीश के तमाम अहम नकात जो कि इस वक्त फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं, वहाँ से कितनी मंशियात मिली और इस समेत बहुत से ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब मैं आपको इस पॉडकास्ट में देने जा रहा हूं। और उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट है सरफराज खान, जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं और बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए इस मौजू के ऊपर एक क्राइम रिपोर्टर के साथ इस में जो गुत्थियां हैं उनको उलझाने में इससे ज़्यादा और कोई मदद नहीं कर सकता। तो हम शुरू करते हैं और कोशिश ये करेंगे कि आपके दिमाग में जितने भी सवालात हैं उन सब के जवाब दर जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो लाश जो है वो मौज़ूए गुफ्तगू है कि वो एक कमरे में पड़ी हुई थी, 9 माह से पड़ी हुई थी, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई। वो एक फ्लैट में दूसरे मंजिल पे रहती थी, उससे ऊपर भी एक फ्लैट था, तो वहाँ पे किसी को 9 माह तक पता ही नहीं चला। यहाँ तो हम देखते हैं ज़ारा डस का केस के अंदर कि वो लाश के किस तरह 85 टुकड़े करके 6 पैक बना के और इस तरीके से करके सिर्फ और सिर्फ लाश को छुपाने के लिए। लेकिन लाश को छुपाना इतना आसान है कि कोई एक कमरे के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है और 9 माह तक पड़ा रहे और किसी को कुछ पता ही ना चले। राव साहब, इसके ना बहुत से पहलू हैं कि जिसके ऊपर बहस जो है वो की जा सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हमारे माशरे के लिए जो है वो एक लम्हा फ़िक्री है। हुमैरा असगर एक ऐसी ख़ातून थी जो कि तरक्की करना चाहती थी, सुपर मॉडल बनना चाहती थी। मिडिल क्लास में है ये प्रॉब्लम, हमारे पूरे मुल्क के अंदर ही है। हर शख्स ही चाहता है कि मैं तरक्की करूं। बिल्कुल ऐसा ही है। रास्ता जो है उसका इंतखाब ज़रूरी होता है कि क्या किया जाए। तो उसको जो रास्ता नज़र आया वो ये था, क्योंकि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो चाहती थी कि जितनी वो जो टैलेंट उसके अंदर मौजूद है वो दुनिया को भी दिखाए। लेकिन उस तरह से वो अपने जो उसके जो गोल्स थे उन गोल्स के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि एक तरफ उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, रुकावटें बहुत ज़्यादा थी उसके रास्ते में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, इर्द गिर्द उसके घर के अंदर से ही शुरू हो रही थी। घर से रुकावटें शुरू हुई और बाहर भी ये रुकावटें जो हैं वो उसका सामना उसको करना पड़ा है। घर से जब निकली, ठीक है, वालिद साहब चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन उसके ख़यालात कुछ और थे। वो सुपर मॉडल बनना चाहती थी, अदाकारा बनना चाहती थी और लोगों को बताना चाहती थी कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। घर छोड़ा, कराची चली गई। कराची जाके मॉडलिंग की दुनिया में जो है वो अपना नाम बनाने की कोशिश की और बनाया भी। किसी हद तक उसको कामयाबी भी मिली। उसका पॉडकास्ट किया और एक्सप्रेस के अंदर वो एज ए गेस्ट आई और इस तरीके से उसने ड्रामे वगैरह भी किए हुए हैं। आप बता सकते हैं कि कौन कौन से किए हैं? देखें, एक बड़ा प्रोग्राम था तमाशा, ठीक है, अदनान सिद्दीकी उसको करते थे और उसमें जाने के लिए भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं लोगों को, लेकिन उसके अंदर वो सिलेक्ट हुई और उसके कई ऐसे जो उस तमाशा प्रोग्राम के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स हुई वो उसके कई क्लिप्स जो हैं वो ऐसे वायरल हुए कि उसने उसको 7 लाख तक उसके फॉलोअर्स जो है ना हुमैरा के पहुंच गए थे। ओके, लेकिन अभी इस वक्त एक तो उसकी घरेलू लाइफ है, एक उसके मरने से पहले की लाइफ है, एक उसके मरने के बाद की कहानी है। हम ज़रा थोड़ा सा उसके मरने के बाद की कहानियों पे पहले आते हैं जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब जो मैंने सवाल आपसे किया था कि लोगों को क्यों नहीं पता चला, एक तो ये कहा जाता है कि किसी भी लाश में से 2 माह तक स्मेल आती है, उसके बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े वो
तमाम पॉइजन और फुजले को खा लेते हैं, जिसकी वजह से 2 माह के बाद लाश में से डिकम्पोज हो जाती है, स्मेल नहीं आती और फिर वो डिकम्पोज होना शुरू होती है। तो यहाँ पे 2 माह तो थे, ऊपर भी था नीचे भी था, क्या वजूहत थी? देखें, जो तफ्तीशी ज़राए इस बात से जब हमारी उनसे बात हुई कि क्या वजह है कि 9 माह तक जो है वो हुमैरा असगर की लाश जो है वो कमरे के अंदर मौजूद रही है और उसकी स्मेल तक जो है वो वहाँ पर लोगों को नहीं आई, तो उनका इस हवाले से कहना था क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, फ्लैट कल्चर है वहाँ पे, तो और वो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। उन फ्लैट्स की जो वेंटिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको पता होगा कि ये 2 कमरों का ये फ्लैट था और एक कमरा वो था कि जहाँ पर वो सोती थी, जहाँ पर उनका बेडरूम था, और बिल्कुल बेडरूम की चादर लगी हुई है और कंबल लगा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे होटल में आप जाते हैं, मिट्टी बिछी हुई थी। लेकिन उसके सामने वाले कमरे में जहाँ पे उसकी लाश मिली है, हाँ। एक सवाल ये बनता है कि ये लाश उल्टी पड़ी हुई थी, जैसे कोई भागते भागते यूं गिरा हो और उसके बाद वो उठा ही ना हो। नहीं, और वहाँ पे सीनरी भी पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पे कोई बेड मौजूद नहीं है उस कमरे में। बिल्कुल, वो वहाँ पर क्योंकि आर्टिस्ट थी, ठीक है, NCA से जो है वो मास्टर्स उसने किया था, बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, वो पेंटिंग रूम था उसका, जहाँ से उसकी जो है वो लाश मिली है। और आप देख सकते हैं कि उस पेंटिंग रूम के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खिड़कियाँ भी मौजूद हैं जिससे वेंटिलेशन जो है वो होती ही रहती है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई शख्स पेंटिंग करता करता गिर के मर जाए और वो इस तरह मुंह के बल जाके गिरे? बिल्कुल। या एटलीस्ट बंदे की तबीयत खराब होती है तो वो बैठ जाता है, बैठ के आराम से लेट जाता है, यानी उसको इतना भी मौका ना मिला कि वो अपनी पोजीशन ही संभाल ले, बेशक वो अकेली थी और वो मुंह के बल जाके गिर पड़ी। बिल्कुल हो सकता है राव साहब, ऐसे वाक़यात हमें देखने में कई जो हैं वो मिले हैं। आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप देखा होगा कि जिसमें एक टीचर जो है वो पढ़ाते पढ़ाते ही जो है वो दिल का दौरा उसे पड़ता है और वो उसी तरह ही जो है वो नीचे गिर जाता है। हो सकता है ये कि उसको जो है वो कार्डिक अरेस्ट आया हो उस टाइम काम करते करते ही, और वो जिस पोजीशन में गिरी है और कार्डिक अरेस्ट के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे आप अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जो लास्ट इंटरव्यू उन्होंने एक्सप्रेस पर दिया था हुमैरा असगर ने, उसमें उन्होंने 4 साल के अंदर 30 किलो वज़न कम किया था। वो जिम करती थी और अपनी इनर वेलनेस के ऊपर वो काम करती थी। उन्होंने फाइन आर्ट्स के अंदर मास्टर किया हुआ था NCA से, और उसके बाद मास्टर डिग्री और फिर MPhil भी किया हुआ था, यानी कि उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ थी कि वो है। लेकिन वहाँ पे अब ये सवाल पैदा होता है कि वो जो घर का जो दरवाज़ा है, कहा यह जा रहा है कि एक जाली का दरवाज़ा था, उसके बाद एक दूसरा दरवाज़ा था। जो जाली का दरवाज़ा था वो भी अंदर से कुंडी लगी हुई थी, और जो अंदर वाला दरवाज़ा था वो चाबी से अंदर से लॉक था। तो आपके ख्याल में कोई शख्स किसी को कत्ल करने के बाद बाहर निकलते हुए, बाहर से तो चलो लॉक हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जाली वाला दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद हो सकता है? बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और जो पॉइंट आपने हमें बताया है, इस पॉइंट के ऊपर जो हुमैरा का भाई है उसने भी इसके ऊपर बात की है कि क्या फुटेजेस नहीं लगी हुई वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है ये कि उस अपार्टमेंट के अंदर CCTV फुटेज ही मौजूद नहीं है। चले, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि तफ्तीश में कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो कि उसके कत्ल के मामले को हल करने में मदद दे सकते हैं। राव साहब, 100 झूठ हैं। हाँ जी। 100 झूठों में से एक सच तलाश करना है। जी। और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल केस है कि उस एक सच को कैसे ढूंढना है। हम काम करते रहे हैं तफ्तीशी टीमों के साथ, कुछ चीज़ें मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सच इनको जो है वो कैसे मिलेगा। सबसे पहले जो है वो हुमैरा के मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है। 3 मोबाइल फ़ोन्स वो इस्तेमाल कर रही थी, एक लैपटॉप इस्तेमाल कर रही थी। एक तो चार्जिंग पे भी लगा हुआ देखा मैंने। बिल्कुल, वो तमाम के तमाम 3 फ़ोन्स जो हैं वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए हैं। बड़ा ही अहम पॉइंट होगा क्योंकि उन्हीं मोबाइल से जो है वो उसकी CDR निकलेगी, उसी से ही पता लगेगा कि हुमैरा जो है वो किन किन अफराद के साथ जो है वो राब्ते में थी, और उसी से ही ये बात सामने आएगी कि ये किन किन लोकेशंस के ऊपर जो है वो जाती रही है और किन किन लोगों से जो है वो मिलती रही है, और लास्ट टाइम जो है वो किस लोकेशन के ऊपर जो है वो मौजूद थी। बहुत ही अहम पॉइंट है। और आखिरी मुलाकात किसके साथ थी? आखिरी मुलाकात किससे की, कहाँ से होकर आई थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से पुलिस को पता चल जाएंगी। दूसरा जो अहम पॉइंट है ना इसके अंदर, जो पुलिस और जो तफ्तीश है, तफ्तीशी जो होता है उसको इस्तेमाल करता है, वो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर उसके बाद फोरेंसिक,
ٹھیک ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ہے وہ اتنا کچھ نہیں آیا ہم تفتیشی جو ٹیمیں ہیں ان کے ہاتھوں میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاش ہے وہ 9 ماہ پرانی تھی. ابھی تک انویسٹیگیشن جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوئی ہے اس میں کیا آیا ہے؟ اچھا, ابھی تک جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے, جو آج ہی باہر نکلی ہے, اس کے مطابق جو حمیرہ اصغر ہیں ان کے جسم کے اوپر تشدد کے کسی قسم کے کوئی نشانات جو ہے وہ موجود نہیں تھے. سر یہاں پہ میرا ایک اور سوال, جب میں نے انویسٹیگیشن رپورٹ کے بارے میں, پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں پڑھا تو میرے ذہن میں فوری طور پہ آیا کہ ایک لاش جو وہاں پڑی ہوئی ہے, جس کا جوائنٹ ہی الگ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کیڑے کھا گئے ہیں, 9 ماہ پرانی وہ لاش ہے, اور اس کو ہاتھ لگائیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی محلول کو ہاتھ لگا رہے ہیں, اس پر آپ کسی بھی تشدد کے نشانات کیسے دیکھیں گے, یا یہ ڈنگ ٹپاؤ پوسٹ مارٹم ہے؟ نہیں, ڈنگ ٹپاؤ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کے سرجنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے ان کے مختلف کورسز جو ہیں وہ کیے ہوتے ہیں. نہ صرف اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے, بلکہ مختلف ادویات جو ہیں ان کی باڈی کے اوپر استعمال کی جاتی ہیں, جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کے اوپر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ چیز جو ہے یہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں, ٹھیک ہے, ہڈیوں کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی جو ہے وہ بھی فریکچرڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف اور صرف ان کو نہیں پتہ لگا تو اس کو موت کی وجہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پتہ نہیں لگ سکی ہے. اور یہ بھی جا رہا ہے کہ اس نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوا تھا, نشے کے کسی بھی قسم کے. کیا پوسٹ مارٹم یہ بھی بتا دیتی ہے کہ نشہ کیا تھا 9 ماہ پہلے یا نہیں کیا تھا؟ ڈپینڈ کرتا ہے یہ کیس کے اوپر, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہمیں باڈی ملتی ہے تفتیشی ٹیموں کو 24 آورس کے اندر تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے نشہ کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا. لیکن حمیرہ کا جو کیس ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 9 ماہ بیت چکے ہیں, اس لیے ابھی تک جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ تعین جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے. فورینسک رپورٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرے گی اس کے اندر. فورینسک رپورٹ میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہوا, یا اس نے کوئی منشیات استعمال کی, یا پھر کسی نے اس کو زہر دیا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فورینسک رپورٹ کے اندر سامنے آ جائیں گی. فورینسک رپورٹ کتنے دنوں میں آتی ہے عام طور پہ؟ فورینسک رپورٹ کو 3 مہینے لگتے ہیں. 3 ماہ. مجھے یاد ہے کہ زارا کے کیس میں بھی 3-4 ماہ لگ گئے تھے, اس کی کیس ہی وہ ختم ہو گیا, یعنی لوگوں کو بھول گئی تھی زارا ڈسکا سیالکوٹ, اور وہ اس کے بعد اس کی فورینسک آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کیس کے تمام تر لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا, کئی اور ثانیات آ چکے ہوں گے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی موت کیسی ہوئی یا اور دیگر جو انفارمیشنز ہیں. اب آگے چلتے ہیں. آگے جناب ایک کمپلینٹ درج ہوئی کہ اس کا قاتل اس کا باپ ہے, اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ان کے گھر پہ بھی آپ کو نے ساری انفارمیشن لی ہے, لاہور کے اندر اس وقت ان کے گھر پہ کیا صورتحال ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ والد کے ساتھ تعلقات سے آگے کی کچھ کہانی اور گرین ٹاؤن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. دیکھیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب حمیرہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کی جو لڑکی ہے اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی ہے, تو فرسٹ امپریشن ان کا یہی تھا کہ ہم ان سے اپنا تعلق ختم کر چکے ہیں اور ہمیں جو ہے باڈی بھی ریسیو نہیں کرنی ہے. اتنی نفرت کے ایک بچہ مر گیا ہے اور باپ یا اس کے والدین اس کو مرنے کے بعد بھی معاف نہ کریں, ایسا کیا جرم اس نے کر دیا؟ دیکھیں, جو اس کے والد صاحب ہیں وہ بڑے مذہبی قسم کے آدمی ہیں, اوکے, ٹھیک ہے, داڑھی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ہیں, اور وہ نا اپنی اس بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, اوکے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میری یہ جو بیٹی ہے یہ ڈاکٹر بنے. یہ 4 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ ہے. بہت پیار کرتے تھے اس سے, لاڈلی تھی گھر کی, اور اسی لاڈ پیار کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس کا رجحان جو ہے وہ پھر کانفیڈنس کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا, کی طرف گیا, ٹھیک ہے. بہت پیار کرتے تھے, تو اس دوران جو ہے من مرضی کرنے پہ آ گئی, من مرضی کرنے کے اوپر آ گئی کہ میں یہ نہیں کروں گی, میں تو ڈاکٹر نہیں بنوں گی, میں تو شو بزی کروں گی. تو اس سے ان کے گھر کے تعلقات جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. اور ایک تو ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے, اور ایک ان کا چھوٹا بھائی ہے اس کا, اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات جو ہے وہ خراب چل رہے تھے, اور اس طرح ان کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی بھی ہوئی. اور ان کے گھر کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو بھائی ہے ایک نوید, وہ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہے, اوکے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی بیگم کو اپنے گھر سے نکال چکا ہے.
جو حمیرہ اسی کی سے لڑائی تھی، اس سے لڑائی تھی. حمیرہ کی جو بھابھی ہیں وہ اس وقت اپنے بھائی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ جگہ, چھوٹے والے کی, وہ ایک الگ جگہ کے اوپر رہ رہی ہیں. چلو وہ تو پھر ان کا اپنے گھریلو معاملات ہو جائیں گے. اب آگے چلتے ہیں. اب ان کا بھائی نے پریس ٹاک کی. پریس ٹاک کرنے کے بعد جو ہے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ان کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی شاید کچھ اپنی, مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ایشو عوام کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اور ہر شخص اس کو جاننا چاہتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہے نا اس طرح کی ایڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ اس موقع سے تھوڑا فائدہ اٹھا لیں. چلیں وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری موضوع ہے. اس کے بھائی کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو اپنی بہن کی موت سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ ان کی درگت بنائی گئی بیٹی کی لاش وصول نہ کرنے کی خبر کے بعد اس کا زیادہ افسوس تھا. کیا اس وقت گرین ٹاؤن کے اندر کوئی سوگ منایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سوگ تو ہے کیونکہ ان کی والدہ ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھیں اور ان سے وہ بات وغیرہ بھی کرتی تھی. اپنی جو ان کی بھابھی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھی, ان کے بچے بھی ہیں, بچوں کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھی اور وہ آتی جاتی رہتی تھی یہاں پر, ٹھیک ہے. ایسے نہیں تھا کہ بالکل ہی قطع تعلق ہو گیا تھا. یہ جو ابھی والدہ کے کمپلینٹ ساتھ آئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا یہ معاملہ غیرت کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ان دونوں پہ ذرا بریفلی مجھے بتائیے گا. راؤ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور اگر ہم ماضی میں جائیں نا تو آپ کو یاد ہوگا قندیل بلوچ اور نایاب نام کی ایک ماڈل تھی جنہوں نے گڈی تو منگا دے تیل میں پوا دیں گی, اس کا پروڈیوسر میں ہی تھا. اچھا آپ ہی اس کے 2014 میں آپ نے اس کیس کو اس کیس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا جوڑنا ہے کیونکہ وہ کیس اور یہ کیس جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی بہت جو ہے وہ مماثلت ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. جب یہ دونوں کی باڈیز جب گھروں سے ملی تھی نا تو تب بھی لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یار نشہ زیادہ کر لیا ہو, اوور ڈوز ہو گئی ہو, اس وجہ سے, کیونکہ گھر سے منشیات نہیں ملی اس کے. ہاں گھر سے منشیات نہیں ملی, ٹھیک ہے. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اوور ڈوز ہوگی اور کیونکہ شوبز سے ان کا تعلق ہوتا ہے, پارٹیز کے اندر جو ہیں یہ لوگ جاتے ہیں. لیکن جب تفتیش ہوئی تو دونوں جو ہیں وہ قندیل بلوچ اور نایاب دونوں کو جو ہے وہ غیرت کے نام پر ان کے گھر والوں نے ہی قتل کیا. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ملتان میں میریٹ ہوٹل کے اندر اس کے ماں اور باپ کا انٹرویو جب ہوا تو میں بھی اس وقت اس پروگرام کا پروڈیوسر تھا. اچھا. اور وہ گفتگو کو میں آبزرو کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ باپ تھوڑا سا سخت ہونے کی کوشش کر رہا تھا, ماں تھوڑی سی نرم تھی. اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے جس نے اس کو قتل کیا اس کے لیے, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت جب روزانہ اپنے خاوند کے دماغ میں باتیں ڈالے گی تو یہ دونوں مدعی ہیں, یہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں گے اور کچھ سال کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر وہی ہوا. ہاں, اور آپ نے دیکھا بھی, اور اس طرح کے کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ والا کیس جو ہے یہ مختلف ہے. اس کے اندر جو سچ ڈھونڈنا ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. فورینزک کے لیے انہوں نے کیا کیا اٹھایا ہے؟ فورینزک کے لیے اس کے گھر سے جو ہے وہ موبائل فونز جو ہیں وہ تو اٹھا لیے ہیں, وہ تو انہوں نے اس کے کپڑے اٹھائے ہیں, وہاں سے برتن اٹھائے گئے ہیں جس برتن کے اندر وہ کھانا کھاتی تھی, جس کے اندر وہ چائے پیتی تھی, اس بیڈ پہ بھی جو سیمپل ہوں گے, کسی کے بال اٹھائے ہوں گے وہاں پہ, وہاں سے جو چیزیں ان کو وہاں سے ملی ہیں, جسم کے جو نمونے ہیں وہ تک اکٹھے کیے گئے ہیں وہاں سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فورینزک رپورٹ کے اندر آ بھی جائیں گی اور باڈی کی جو پوزیشن ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی اس کیس کے اندر. کیونکہ باڈی کی پوزیشن کو اگر ہم, راؤ صاحب میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کی باڈی کی پوزیشن کو, ٹھیک ہے. اس کے اگر ہم 3 اینگل بنا لیتے ہیں اس کی باڈی کی پوزیشن کے, فرض کریں کارڈک اریسٹ آیا, کام کرتے ہوئے نیچے گری اور فوت ہو گئی, 1. نمبر 2 اوور ڈوز ہوئی, بھاگی, ٹھیک ہے, نیچے گری, ٹھیک ہے. نمبر 3 واش روم میں بھاگتی, کہیں اور بھاگتی, بالکل, یا کس سے بچ کے بھاگی؟ نہیں, کسی سے بچ کے نہیں. تیسری بات جو ہے نا وہ کسی سے بچ کے بھاگی, ٹھیک ہے, کہ بھاگی, ٹھیک ہے, کچھ اور وہ گری نیچے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ 3 باڈی پوزیشنز ہیں جو ہمیں باڈی پوزیشن وہاں پہ دیکھنے میں بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ. اور عمر تھی 42 سال, اور شادی بھی نہیں کی تھی انہوں نے, اور غیر شادی شدہ تھی, اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ بڑی اسٹرگلنگ تھی, جم فٹ لڑکی تھی اور اپنے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی. اور یہ نہیں ہو سکتا اور اتنی لگژری لائف بھی نہیں گزار رہی تھی, نہ اس کے پاس کوئی اتنا پیسہ تھا جو وہ شوبز سے کما رہی ہو. یہ پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے.
اس پوائنٹ سے کیونکہ آج کل کے معاشرے میں کسی ماڈل کے لیے یا اداکار کے لیے پیسے کمانا جائز ناجائز، دن رات وہ کہتے ہیں دگنی چگنی ترقی. ایک تو وہ گھر والوں کی طرف سے پریشان تھی، دوسرا جو ہے وہ انڈسٹری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، کام نہیں تھا مل رہا. اور اس تمام تر صورتحال میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو وہ پریشر سسٹین نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور وہ تفتیش میں ہی کلیئر ہوگا، کیونکہ جب فورینسک رپورٹ آئے گی کہ ہمیں خودکشی کے پہلو کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے اس کیس کے اندر. کہ جس طرح کا کیسے پتہ چلے گا؟ خودکشی کا فورینسک رپورٹ میں پتہ چلے گا کہ اس نے کوئی ایسی زہر وغیرہ کھا لیا ہو، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو. منشیات کا پتہ چل گیا ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں، لیکن زہر کا پتہ نہیں چلا. نہیں، منشیات کا بھی ابھی پتہ نہیں چلا. اوکے، ٹھیک ہے، منشیات کا پتہ بھی جو ہے وہ فورینسک میں ہی چلے گا. ابھی صرف تشدد کا پتہ چلا، ابھی صرف تشدد کا پتہ چلا ہے. اس کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ جسم کے باڈی کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے، اور اس کی جو ہڈیاں ہیں، اس کے جو جوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ابھی تک کی جو تفتیش ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے، اور اب آگے جو تفتیش بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی جب لاش ملی تھی تو اس کے اگلے ہی دن ایک پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر جو ہے وہ ایک درخواست آ گئی تھی کہ اس کی دوست نے ایک پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر درخواست ڈالی کہ اس کو قتل کیا گیا ہے. بالکل، ہاں جی، میرے پاس ہے، شہری شاہ زیب سہیل نے بالکل ڈالی تھی. ہاں، پولیس کے لیے وہ بڑا پوائنٹ تھا. پولیس سمجھی کہ اگر قتل ہوا ہے، اگر اس مدعی نے اگر رپورٹ کی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پتہ ضرور ہے، ٹھیک ہے. پولیس جعلی نکلی ہے، اب وہ جعلی نکل آئی ہے. جب پولیس نے اس چیز کی تفتیش کی، جب اس موبائل نمبر کے اوپر گئے تو وہ ایک ایسی ہندو خاتون کا وہ نمبر ہے جو کہ انتہائی بزرگ خاتون ہے، فرضی جو ہے اس نے سم نکلوائی اس کے نام کی. جب پولیس اس کے گھر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو موبائل تک نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. اصل میں 7 کھوجیوں کے چلنے والے کئی دفعہ چور ہوتے ہیں، تو کچھ اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہت شکریہ سرفراز خان آپ کا، آپ نے ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن دی اس کیس کے حوالے سے. ناظرین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کیس کے حوالے سے کسی اور اینگل پہ اور کمپریہنسو انفارمیشن چاہیے، یا کوئی ایسا اینگل جو کہ ہم نے اس پروگرام کے اندر مس کر دیا ہو، تو آپ کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا، تاکہ ہم کوشش کریں کہ آپ کے لیے مزید چیزوں کی اور خاص طور پہ 100 جھوٹوں میں سے ایک سچ کھوج کے نکال کے لا کے آپ کے سامنے رکھنے کی ہمیں ایک موٹیویشن ملے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.